پشاور کے علاقے متھرا میں تحصیل چیئرمین کے ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدوار نے میدان مار لیا۔ ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیہ میں تحصیل چیئرمین کے ضمنی انتخاب میں آزاد امیدوار کامیاب، تحریک انصاف کو شکست کا سامنا۔ گھریلو ملازمہ رضوانہ تشدد کیس میں ملزمہ سول جج کی اہلیہ کو گرفتار کرنے کا حکم۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ شواہد ایمانداری سے جمع کریں، پریشر نہ لیں۔ جج کا پروسیکیوشن سے مکالمہ۔ سومیہ عاصم کی زندگی کو خطرہ ہو گیا، میڈیا پر مجرم بنا دیا گیا۔ بچی کے والدین کو شامل تفتیش نہیں کیا جا رہا، وکیل صفائی کے دلائل۔ نواب شاہ سرہاری میں ٹرین حادثے کے 18 گھنٹے بعد ڈاؤن ٹریک بحال، کراچی جانے والی ٹرینوں کے پہیے چل پڑے۔ ریلوے کی تحقیقاتی ٹیم نے اسٹیشن ماسٹر، ٹرین ڈرائیور اور دیگر عملے کے بیانات قلم بند کر لیے۔ ٹریک کو لکڑی کے گٹکے سے جوائنٹ کرنے کا انکشاف۔ وزیر ریلوے کا تمام پہلوؤں سے ٹرین حادثے کی تحقیقات کا حکم۔ یا تو یہ کوئی لائن میں میکینیکل فالٹ ہے یا یہ فالٹ ڈیولپ کیا گیا ہے، یہ تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے اور یہ میکینیکل فالٹ بھی ہو سکتا ہے۔ نواب شاہ سرہاری ٹرین حادثے میں جاں بحق 30 افراد میں سے 17 کا تعلق سانگھڑ سے نکلا۔ مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ نماز جنازہ اور تدفین کا سلسلہ جاری۔ پیپلز میڈیکل اسپتال میں 30 زخمی اب بھی زیر علاج، بقیہ کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ نواب شاہ سکھر اور سکرنڈ کے اسپتالوں میں مریضوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے اٹک جیل سے اڈیالہ منتقلی اور سہولیات دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں ایک کلاس قانونی ٹیم، ذاتی معالج، خاندان کے افراد اور پارٹی کے سینئر قائدین سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ وکیل نعیم حیدر پنجوتا کی استدعا۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سنائے جانے کے بعد حق دفاع بحال کرنے کی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 10 اگست کو سماعت ہوگی۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ آپ تو انقلابی تھے، جیل میں سہولیات کے لیے کیوں روتے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ پورے پاکستان سے صرف 7 لوگ باہر نکلے۔ عطا تارڑ کی پریس کانفرنس۔ 9 مئی کو چیئرمین پی ٹی آئی کا حکم نہ ماننے کی سمسام بخاری کی آڈیو بھی سنا دی۔ عام انتخابات کا انعقاد اور دیگر معاملات کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس آج طلب۔ 2 بجے چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کے معاملے پر بھی غور کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے۔ سابق وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور ایک ریٹائرڈ جج کا نام بھی شامل۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے عام انتخابات اگلے سال کی پہلی 6 ماہی تک ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان۔ قوم کا فیصلہ قبول کریں گے۔ نون لیگ کو موقع ملا تو نواز شریف کی قیادت میں جان لڑا کر پاکستان کو عظیم بنا دیں گے۔ ملک میں اربوں ڈالر کے معدنیات کے خزانے ہیں۔ 75 سال میں قوم کو فائدہ نہیں ملا، صرف پیچیدہ مقدمات میں اربوں روپے ضائع ہوئے۔ نگراں حکومت کی مدت میں توسیع کے لیے کسی آئینی کوڈ کی ضرورت نہیں، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا دعویٰ۔ عام انتخابات تک عارف الوی ہی صدر مملکت رہیں گے۔ ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں گفتگو۔ قومی اسمبلی، سینٹ اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس آج ہوں گے۔ سینٹ سے منظور نہ ہونے والے بل صبح 11:30 بجے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان۔ سینٹ کا اجلاس سپہر 3 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم نے اسپیشل انویسٹیگیشن فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ وفاقی وزراء، آرمی چیف اور مسلح افواج کے دیگر افسران بھی ایپکس کمیٹی میں شرکت کریں گے۔ پیٹرولیم سمٹ، آئی ٹی کانفرنس اور زرعی فارمرز کے اجراء کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان کی آبادی 24,14,99,431 ہو گئی۔ دیہاتوں میں رہنے والوں کی تعداد 14,77,48,707 اور شہری آبادی 9,37,50,724 تک پہنچ گئی۔ کراچی کی آبادی 2,03,82,881۔ مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ مردم شماری سے مطمئن نہیں، عام انتخابات نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں پر کروانا چاہتے تھے۔ ہمارا نئی مردم شماری پر انتخابات کرانے کا مطالبہ تسلیم کیا گیا، جسے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس۔
लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही से जेल में अहलिया की मुलाकात के लिए दरखास्त पर समाअत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को नोटिस जारी। रियासत को नजरबंद करने का इख्तियार है और रियासत ही का कानून है। रिश्तेदारों को मुलाकात की इजाजत है। शौहर से बीवी की मुलाकात से रियासत को क्या खतरा है? जस्टिस राहील कामरान शेख के रिमार्क्स। कराची के इलाके लियाकताबाद में घर के अंदर सोई हुई खातून पर तेजाब फेंकने का मुलजिम शौहर निकला। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम को गैरत के नाम पर हमले के शुकूक व शुबहात। वाक़िए का मुकदमा मुतासरा खातून की मदय्यत में दर्ज कर लिया गया। खराब मईशत के पेश नज़र गैर मनकुला जायदाद पर आए टैक्सेशन पर नजरसानी की जाए। फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स पाकिस्तान का मुतालबा। इस वक्त टैक्स में कोई नई छूट, रियायत या तरजीह टैक्स की सहूलत मुमकिन नहीं। चेयरमैन FBR का जवाब। ओपन मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान। 2 रुपए महंगा होने के बाद 294 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 384 पॉइंट से इजाफे से 48,970 की हद उबूर कर गया। पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम भारत भेजने का फैसला कर लिया। भारत ने एशिया क्रिकेट कप में पाकिस्तान में शिरकत से माजरत की। पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीजे जारी नहीं किए। पाकिस्तान खेलों को सियासत की नजर नहीं करता। फैसला तामीरी और जिम्मेदाराना रवैये का आगाज है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत में अक़लियतों के खिलाफ गैर इंसानी सलूक और तशद्दुद की इंतहा हो गई। हरियाणा में मुस्लिम कुश फसादात के बाद मुसलमानों के 50 से जायद घर, दुकानें और होटल मिसमार कर दिए। मणिपुर में मसीहों के मुत्तादिद घरों को आग लगा दी। बढ़ती हिंदुत्व शिद्दत पसंदी के बायस भारत में सिख बिरादरी भी गैर महफूज। कबीरवाल में दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल। कंधा सरगाना के मकान पर पानी आबादी में दाखिल। मकीनों की नकल मकानी। चावल, तिल और सब्ज चारे की फसलें तबाह। चीचा वतनी की नहर में पानी का तेज बहाव। 15 भैंसें डूब गईं। एशियन हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान और जापान के दरमियान मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद बराबरी पर खत्म हो गया। दोनों टीमों ने 3-3 गोल स्कोर किए। पाकिस्तान आज चीन के खिलाफ मैदान में उतरेगा। पाकिस्तानी गेमर अरसलान ऐश ने तारीख रकम कर दी। मुसलसल दूसरी बार टेकन 7 के चैंपियन बन गए। मजमूई तौर पर 4 बार टेकन 7 का टाइटल जीतने के दुनिया के पहले गेमर होने का एजाज हासिल कर लिया। अमेरिका में होने वाली चैंपियनशिप के फाइनल उन्होंने जापानी हरीफ को मात दी।